لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالجهاد مسودا فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الاحزاب کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ مدنی سورت ہے اور چند احکامات معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ غزوہ احزاب کا بیان بھی آگے چل کر آئے گا۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 سے ارشاد ہوا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ مومن کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ ایمان کا نور ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ایمان کے نور کا یہ منبع رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ ایمان امت کو منتقل ہوتا چلا گیا۔ تو ایک اسپارک اللہ کے رسول کی محبت کا ہر بندہ مومن کے دل میں موجود ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ کے بعد یقیناً، اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے کمتر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ ہاں، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنا۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین، اما عائشہ، اما حفصہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، رحمی رشتہ دار، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی اس کے احکام کے مطابق اہل ایمان اور مہاجرین سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی سارے امتی، مہاجرین، انصار اور دیگر سب بھائی بھائی ہیں، لیکن قریبی جو رشتہ دار ہیں بہت سے معاملات میں ان کا حق زیادہ ہے۔ مثلا وراثت کے اندر حصہ جو رحمی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہی دیا جاتا ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، ان کو بھی دینا چاہو۔ جیسے ایک شخص 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے غیر وارث لوگوں کے لیے، اگر کسی کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ طے شدہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور اے نبی آپ سے بھی عہد لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اس عہد کی طرف اشارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ہے۔ پچھلے ہر رسول سے عہد لیا گیا کہ بعد میں آنے والے رسول کی وہ مدد کریں گے، اور یہ عہد ان رسولوں کی امتوں پر بھی لازم تھا، اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ،
تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 رکوعوں میں غزوہ احزاب کا بیان آتا ہے۔ حزب کے معنی گروہ، جماعت، احزاب بہت ساری جماعتیں۔ یہود نے بھڑکایا اس آگ کو مشرکین میں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کرو۔ چنانچہ مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ سارے عرب سے 12,000 کے قریب افراد کا لشکر تیار ہوا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ طیبہ کی بستی پر، جبکہ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 3,000 کے قریب تھی۔ شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا موقع پیش آیا۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایران میں خندقیں کھودی جاتی ہیں دفاع کرنے کے لیے کہ کوئی اس کو کراس کر کے نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے مشورہ قبول کیا۔ ٹیکنیک مشرکوں کی تھی، ایران میں مشرک تھے، مگر اللہ کے رسول نے اسے اختیار کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں کہیں ملے اس کو پائے، وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہوتا ہے۔ یہ تجویز اللہ کے رسول نے قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ آپ بنص نفیس خود اس خندق کے کھودنے میں شریک رہے۔ شمال، مغرب اور مشرق جانب جو ہے یہ خندق کھودی گئی تاکہ یہ کفار اور ان کے لشکر کود کر اندر نہ آ سکیں، اور بہت بڑا لشکر آیا کفار کا 12,000 کا۔ 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیا، اور اکا دکا کوئی کاروائیاں تو ہوئی، مگر ان کو باقاعدہ طور پر خندق کو کراس کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد زور کی آندھی چلا دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الآن نغزوہم، اب ہم ان کے خلاف جائیں گے اور جنگ کریں گے، اب آئندہ یہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ ایمان والوں کی کیا کیفیات تھیں، منافقین کی کیا کیفیات تھیں، یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر آندھی بھیجی، زوردار ہوا۔ فجنودا لم تروها، اور وہ لشکر بھی بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے، فرشتوں سے بھی اللہ نے مدد فرمائی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی آئے۔ حوازن اور غطفان کے قبائل اوپری علاقے سے، قریش نیچے کے علاقے سے آ گئے، ہر طرف سے آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جبکہ آنکھیں چندھیا گئیں، خوف آ گیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں میں آنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو ایمان کے کچے اور کمزور تھے۔ خوف محسوس ہوا، جان